سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت دو بے وقوفوں کو تمہارا مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو اس میں سے کھلاؤ۔ وَاكْسُوهُمْ، ان کو پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو اچھی بات کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، یعنی بلوغ کی حد کو پہنچ جائیں اور کاروبار سنبھالنے کے قابل ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں کوئی خیر پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کو واپس کر دو ان کے مال۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور ان کے مالوں کو نہ کھاؤ، اسرافاً، زیادہ اسراف کر کے، وَبِدَارًا، جلدی جلدی، أَن يَكْبُرُوا، اس خوف سے کہ یہ بڑے ہو کر ہم سے یہ مال نہ لے لیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو تم میں سے غنی ہے پس وہ بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہے، محتاج ہے، تو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کو واپس کر دو ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ حساب کے لیے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو کچھ چھوڑا والدین نے، والاقربون، یا رشتہ داروں نے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو ترکے میں چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے۔ مما قل منہ او کثر، اس میں سے یا کم یا زیادہ۔ نصیبا مفروضا، یہ حصے ہیں فرض۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں قسمہ، ورثے کی تقسیم کے وقت،
اولو القربہ، رشتہ دار، یتیم اور مساکین، یعنی یہ وہ رشتہ دار، وہ یتامہ، وہ مساکین جن کا ورثے میں قانونی حق نہیں ہے، جب یہ حاضر ہو جائیں تو فارزقوہم منہ، تو ان کو اس میں سے دو اور ان کو اچھی بات کہو۔ ولیخشی الذین، اور چاہیے یہ کہ ڈریں وہ، لو ترکو، اگر انہوں نے چھوڑا ہوتا، من خلفہم، ان کے اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، کمزور اولاد، خافوا علیہم، یہ ان کی پرورش کے بارے میں خطرہ محسوس کرتے، خوف محسوس کرتے کہ ان کا کیا ہوگا۔ فلیتقوا اللہ، بس اب چاہیے یہ کہ یہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور ولیقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال، ظلماً، زیادتی کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، جلد ہی یہ دوزخ میں پہنچیں گے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے ابتدائیے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاشرتی احکامات کی اچھی طرح وضاحت کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے لیے سیدھے راستے کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے۔ سامعین کرام، سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ دین ہے۔ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو یعنی جس پر عمل کر کے آپ نجات پالیں، فلاح پالیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ وہ دین حقہ ہے سامعین کرام، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ تمام معاملات زندگی آپ کس طریقے سے طے کرتے ہیں، یہ ہمیں دین بتاتا ہے، اور دین ہی سیدھا راستہ ہے، دین اسلام ہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ بالکل نوٹ کر لیں ذہن میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام مقبول دین ہے، اور دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اور دین آپ کو میں نے بتایا ہے، دین کیا چیز ہے؟ دین صبح سے لے کر شام تک زندگی کی تمام معاملات۔ اور ایک جملہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بڑا اچھا جملہ ہے، کہ زندگی کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق طے کرنا، تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طے کرنا، یا اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دین ہے۔ اور یہ 24 گھنٹے اس میں آتے ہیں سامعین کرام، تو یہ معاملات بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یتیموں کا، سامعین کرام، یتیموں کا مضمون چلا آ رہا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے کہ ایک یتیم اگر رہ جائے، ایک آدمی وفات پا جائے، اس کے بچے ہوں جو یتیم رہ جائیں، اور اس آدمی کا مال ہو، یعنی ترکہ ہو اور مال ہو، دولت ہو، جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ مال ان بچوں کو حوالے نہ کرو۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ بتایا ہے کہ اپنا مال، اس سے مراد یہ ہے کہ مال یعنی اگرچہ ان بچوں کا ہے، لیکن یہ مال جو ہے بنیادی طور پہ معاشرے کا ہے، یعنی اور معاشرہ یعنی اس کی وجہ سے مال، یعنی معاشرہ، مال کی مثال معاشرے میں خون کی سی ہے، یعنی جیسے کہ بدن میں خون ہے اور خون چکر لگاتا رہتا ہے، اسی طرح سامعین کرام مال کی مثال معاشرے میں خون کی سی ہے۔
دوسرے یہ، اب دیکھیں یہ بہت اچھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی جعل اللہ لکم قیامن کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یعنی معاشرے کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اس سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال یعنی مال کو ایک حیثیت دی ہے جو کہ اس میں ذاتی طور پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ حیثیت دی ہے، اور یہ معاشرے میں اس کی مثال میں نے آپ کو بتائی کہ خون کی طرح ہے۔ خون جب بدن میں گردش کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن جو ہے وہ تندرست ہے۔ اگر خون جو ہے کم ہو جائے تو پھر جسم بھی بیمار پڑ جاتا ہے، خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یا اگر خون ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو پھر پھوڑے نکل آتے ہیں، پھنسیاں ہو جاتی ہیں خون کی خرابی کی وجہ سے۔ تو ایک جگہ جمع ہونا مال کا یا مال کم ہونا، یہ دونوں خرابی کا باعث ہے۔ مال کو جو ہے وہ گردش کرتے رہنا چاہیے معاشرے میں، اور اس کو جمع کر کے ایسے نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اگرچہ جمع کرنے کا حکم یعنی حکم تو نہیں ہے لیکن اجازت ہے۔ اگر آپ اس کے یعنی اس کی زکوٰۃ اور اس کا حق جو ہے ادا کرتے رہیں تو بے شک آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو آپ قابل گرفت نہیں ہیں۔ تو معاشرے کے قیام کا ذریعہ ہے، تبھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایسا مال لے جائے جس کے کوئی والی وارث جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو یہ مال تمہارے معاشرے کے قیام کا ذریعہ ہے، اس کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ تو ان چھوٹے بچوں کو جو یتیم رہ گئے ہیں ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ تو چھوٹے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ چھوٹے بچے کو آپ 5,000 روپے کا نوٹ پکڑا دیں تو وہ تو اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، یتیم بچے، وہ تو مال کی اہمیت یعنی مثال کے طور پہ اگر 10-12 سال کا بھی بچہ ہے جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو وہ مال کی حیثیت سے اس طرح آگاہ نہیں ہے، نہ کاروبار زندگی چلا سکتا ہے، نہ اپنا کاروبار چلا سکتا ہے، نہ مال کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وارثین پہ یہ ڈیوٹی ڈالی ہے کہ یہ مال آپ اپنے پاس رکھیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو بے وقوف اس لحاظ سے کہا ہے کہ یہ تو چھوٹے بچے ہیں، یہ تو نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ایسے یعنی پاگل نہیں ہے لیکن ابھی عقل ان کی پوری نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، تو ان کو ان کے مال اے وارثو تم اپنے پاس حفاظت سے رکھو۔ یہ مال اجتماعی طور پہ معاشرے کا ہے، اگرچہ یعنی ذاتی طور پہ ملکیت ان بچوں کی ہے، لیکن جو دیگر ورثاء ہیں، جو ان بچوں کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، چچا ہیں اور کوئی ماموں ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مال اگر بچے نہ سمجھ ہیں تو ان کو یہ مال نہ دو، کیونکہ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاشرے کے قیام کا ذریعہ، مضبوطی کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں البتہ اس مال میں سے تم ان پر خرچ کر سکتے ہو، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو رزق دے سکتے ہو یعنی ان پر خرچ کر سکتے ہو، وَاكْسُوهُمْ، ان کو کپڑے پہنا سکتے ہو، ان کا کھانا پینا کپڑے یہ اس مال سے تم خرچ کر سکتے ہو۔ اور اگر وہ چھوٹے بچے تم سے مطالبہ کریں مال کا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو ان کو مناسب طریقے سے یعنی بالکل انکار بھی نہ کرو، مناسب طریقے سے ان کو سمجھاؤ، دستور کے مطابق اچھی بات ان سے کہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ بَلَغُوا النِّکَاحَ،
اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، یعنی ان کی دیکھ بھال کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد تک پہنچ جائیں، سمجھدار بن جائیں. یہاں تو یعنی بلغ النکاح یعنی نکاح کی عمر. نکاح کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے سمجھدار ہو جاتا ہے اور اپنے اچھے برے پر سمجھنے لگتا ہے، نفع نقصان پر سمجھنے لگتا ہے. تو اس لیے یہاں یہ الفاظ کہیں اللہ تعالیٰ نے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. اب بالغ ہو گیا بچہ، باشعور ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں ان میں رشدن کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہیں. بعض وقت بچے بالغ ہو کے بھی ناسمجھ رہتے ہیں سامعین اکرام، تو ان حالات میں بھی دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ قید لگا رہے ہیں جب بلغ النکاح یعنی بالغ ہو جائیں تو پھر بھی آپ کو دیکھنا ہے. اگر تم محسوس کرو ان میں رشد یعنی ہدایت یعنی سوجھ بوجھ تم محسوس کرو کہ ان کو اگر مال دے دیا جائے تو یہ ضائع نہیں کریں گے، یہ اللہ تلل شروع نہیں کر دیں گے، سمجھدار ہیں. تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. تو ان کو واپس کر دو ان کے مال. اب دیکھیں ان کو یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا مال ہے. اب جب کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں بچے اور کاروباری زندگی سنبھال سکتے ہیں تو اب حکم دیا جا رہا ہے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اب ان کے مال جو ہیں ان کو واپس کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا. اور اس مال کو تم اس مال میں اسراف نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو. 2 روپے لگتے ہیں تم 4 روپے لگا رہے ہو، 10 لگتے ہیں تم 20 لگا رہے ہو، ایسا نہ کرو. بیدارن، اس مال کو اگر اس کا مال ہے تمہارے پاس تو اس کو جلدی جلدی نہ خرچ کرو. ان یکبروا، کہ وہ یعنی اس لحاظ سے کہ تمہیں یعنی بے رحمی سے اس کو خرچ نہ کرو کہ بھئی یہ تو ان کا مال ہے اور بڑے ہو کے ان کو میں نے واپس دے دینا ہے اور بہتر ہے کہ میں خرچ کر لوں. نہیں، اسراف اس میں نہیں کرنا ہے. 2 روپے لگتے ہیں تو آپ نے 3 روپے نہیں لگانے ایک جگہ. اس کو جلدی جلدی نہیں خرچ کرنا ہے، اس کو احتیاط سے سنبھال کے رکھنا ہے. یہ ان بچوں کی امانت ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اور جو غنی ہے تو چاہیے یہ کہ وہ بچے، یعنی چچا ہیں، مثال کے طور پہ چچا ہیں اور صاحب حیثیت ہیں اور بھائی کے بچے ان کے پاس ہیں، تو اگر 2 بچے ہیں ان کا کھانا پینا یہ بھائی اپنے طرف سے کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے کہ ان کا مال خرچ کرنے سے بچ جائیں. فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی آخر بھائی کے بچے ہیں تو بھائی کے بچے ہیں اور تم اس پر خرچ کر رہے ہو تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت بھی دی ہے. لیکن ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. اب ایک بھائی ہے جو وفات پا گیا، وہ بھائی مالدار تھا، اس کا مال ہے کافی ہے. یہ جو وارث بھائی ہے یعنی اس کا والی ہے، یتیموں کا جو والی ہے وہ کمزور حیثیت کا ہے، اس کے پاس اپنے کھانے پینے کا بھی اتنا یعنی کھلا ہاتھ نہیں ہے. جائے کہ وہ بچوں کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لے. تو اگر بچوں کا مال ہے اور یہ آدمی فقیر ہے، فقیر کا مطلب یہ ہے کہ مالدار نہیں ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، تو یہ پھر کھا سکتا ہے معروف طریقے سے، یعنی پھر ان کے مال سے خرچ کر سکتا ہے. بلکہ اتنی بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے یعنی ان کو ان کی پرورش کی یا جو خرچ اخراجات ہیں، ظاہر ہے کہ سودا لائے گا ان کے لیے اور یہ ہوگا، تو مناسب حد تک اپنے لیے بھی خرچ لے سکتا ہے. باقی تفصیلات ہیں وہ فقہ کی ہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.
جب آپ واپس کر دیں ان کو ان کے مال، یعنی بچے بڑے ہو گئے، کاروباری زندگی سنبھالنے کے قابل ہو گئے، تو اب حکم یہ ہے کہ ان کو مال واپس کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور نصیحت کر رہا ہے کہ جب تم مال واپس کرو تو کسی کو گواہ بنا لیا کرو۔ اب دیکھیں چچا کے بیٹے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، مثال کے طور پہ بھائی کے بیٹے ہیں، اور اس نے 5 سال 6 سال 10 سال اس کی پرورش کی ہے اور خرچ بھی کیا ہے، لیکن اب وہ مال اس کو واپس دیا جا رہا ہے، بچے کو اس کا مال واپس دیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ ایک تحریر لکھ لو یا اس پر گواہ بنا لو۔ تحریر بہتر ہوتی ہے تاکہ کوئی یادداشت وغیرہ رہے، ایک ثبوت رہے۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور باقی کفا باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ نگرانی کے لیے کافی ہے، دیکھ رہا ہے وہ کہ تم نے کتنی خیانت کی ہے یا نہیں کی، امانت جو ہے صحیح لوٹا دی ہے، اللہ تعالیٰ نگرانی کے لیے کافی ہے، حساب کتاب کے لیے۔ اب ایک اور مسئلے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، جیسے کہ آج کل معاشرے میں بعض لوگوں میں ایسا ہے کہ عورت کو وراثت نہیں دی جاتی، بلکہ اسے وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑا ہے والدین نے یا رشتہ داروں نے، جو بھی ترکہ چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، ساتھ ہی وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ چھوڑا ہے والدین نے یا رشتہ داروں نے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ترکہ بہت ہی تھوڑا ہو، مثال کے طور پہ 1000 روپے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر 1000 ہیں یا 10 لاکھ ہیں، مما قل منہ او کثر، ترکہ جتنا بھی ہے لیکن وہ تقسیم ہونا چاہیے، اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اور ترکہ اس وقت ترکہ بنتا ہے جب آدمی وفات پا جائے، اس سے پہلے وہ تو آدمی کی ملکیت ہوتا ہے۔ سامعین کرام، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضہ، یہ حصے ہیں فرض، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حصے تقسیم کر دیے ہیں، یہ لازم ہیں، یہ فرض ہیں، اور یہ اسی حساب سے آپ نے دینا ہے تقسیم، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اب دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى، سامعین اکرام، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حصے وارثوں کے متعین کر دیے ہیں، اس میں بعض وقت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے حصے مقرر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے ہیں، اس کی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پہ بعض والدین ہیں جو کافر ہیں، تو کافر کو تو حصہ نہیں ملتا اور نہ ان کا حصہ ہے شریعت میں، وہ یعنی لازمی وراثت سے محروم ہے۔ لیکن والدین اگر غریب ہیں اس شخص کے اور غیر مسلم ہیں، مثال کے طور پہ، تو ترکے کی تقسیم کے وقت اگر وہ ضرورت مند ہیں تو اول تو یہ چاہیے، یا اس میں یتامہ کا ذکر ہے، کوئی یتیم ہے، یعنی یتیم کا مطلب دادا کے ترکے میں یتیم کا حصہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم میں نہیں لایا ہے، تو بعض رشتہ دار یتیم مساکین، تو اول تو یہ چاہیے سامعین کرام کہ یہ میت جو ہے یہ خود
یعنی اپنی وفات سے پہلے 1/3 میں وصیت کر دے۔ یہ وصیت کرنا اب بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں سامعین کرام، اگر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو 1/3 میں آپ کو وصیت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، اور میں آپ کو اس کا ایک ریفرنس بھی دینا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سامعین اکرام، کتب علیکم، لازم ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب ایک آدمی کے پاس موت حاضر ہو جائے، یعنی موت کی علامات آ جائیں، یا ان علامات سے پہلے بھی آپ وصیت لکھ سکتے ہیں۔ ان ترک خیرہ، اگر آپ کچھ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، مال ہے جو کچھ بھی ہے سامعین کرام، زمینیں ہیں، زیورات ہیں، گھر ہیں، دکانیں ہیں، جو بھی ہے، خیرہ، کیا لازم ہے؟ الوصیت، وصیت لازم ہے والدین کے لیے۔ اب والدین، یہ آیت یعنی اس آیت سے پہلے، یعنی جب تقسیم اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تھی یا احکامات نہیں آئے تھے، یہ اس وقت کی آیت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، لیکن نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے۔ اب بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ 1/3 میں آپ کو وصیت کرنی چاہیے اگر آپ کے والدین غیر مسلم ہیں، مثال کے طور پہ، یا کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہیں، یا جو ہے یتیم ہیں، تو جیسے کہ ابھی ذکر ہوا ہے یتیم ہیں، تو ان کے لیے میت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی موت سے پہلے 1/3 میں وصیت کر جائے۔ اور صرف یہ والدین وغیرہ نہیں، جو بھی آپ کے محلے میں مثال کے طور پہ بہت ہی تنگ دست پڑوسی ہے، یا آپ کے محلے میں ایک مسجد ہے، اس میں یعنی کسی سامان کی ضرورت ہے، اس کی کچھ تعمیر رہتی ہے، تو 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اب بھی یہی دستور ہے سامعین کرام، ایسا کرنا چاہیے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یعنی آج کل جو ہے وصیت کا دستور نہیں ہے، وصیت عام طور پہ نہیں کی جاتی، لیکن یہ وصیت جو ہے وہ لازم ہے، اور یعنی حقاً علی المتقین، متقین پہ یہ لازم ہے۔ تو سامعین کرام، یہ 1/3 میں وصیت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس مال دولت ہے، جو بھی ہے، اگر تھوڑا ہے تو پھر تو یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس زیادہ ہے مال و دولت، تو جو حصے دار ہیں ان کو تو مل جائے گا، لیکن جو حصے دار نہیں ہیں لیکن مستحق ہیں، مثال کے طور پہ یتیم، دادا وفات پا رہا ہے اور اس کے بیٹے کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، تو ان کا تو حصہ مقرر نہیں ہے، لیکن ان میں جو ہے مستحق ہیں وہ لوگ، تو پھر ان کے لیے اول تو دادا کو وصیت کرنی چاہیے تھی۔ اب دادا نے وصیت نہیں کی، تو پھر جو وارثین ہیں ان کو ترکے کی تقسیم کے وقت ان 1/3 میں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب حاضر ہو جائیں ترکے کی تقسیم کے وقت رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، یا کوئی یتیم ہے، مثال کے طور پہ دادا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس میں ان کا پوتا ہے اور پوتے جو ہیں وہ مستحق ہیں، تو پھر یا اور کوئی مساکین ہیں، پڑوس میں کوئی مسکین ہے، یا ویسی آ جائے ترکے کی تقسیم کے وقت مساکین جو حقیقی مسکین ہیں وہ آ جائیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نصیحت کر رہا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو دو اس میں سے، یعنی ترکے کے 1/3 سے ان کو تم دے سکتے ہو، بلکہ دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی زیادہ مانگے تو قولوا لہم قولا معروفا، ان کو مناسب طریقے سے بات کرنی چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، تیز بات نہ کریں، مناسب دستور کے مطابق آپ بات کریں ان سے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اب جو رشتہ دار ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، مسکین رشتہ دار ہیں، مسکین یتیم ہے، سامعین اکرام یتیم پوتا ہے، تو ڈریں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اب یہ جو وارثین ہیں، مثال کے طور پہ باپ کے بیٹے ہیں، یعنی اور وہ اپنے باپ کے پوتے کو حصہ نہیں دینا چاہتے، جو مسکین بھی ہے اور یتیم بھی ہے اور رشتہ دار تو خود بھی ہے، ان کو حصہ نہیں دینا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یعنی یہ اپنی موت کا وقت یاد کریں کہ اگر ان پہ موت آ جاتی اور ان کے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے رہ جاتے تو ان کو کیا اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا؟ خافوا علیہم لو ترکوا من خلفہم، اگر یہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا، کمزور اولاد جو کھانے پینے جو کمانے کے قابل نہیں ہے، کمزور ہے، غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، خافوا علیہم، یہ کیا ان کا خوف محسوس نہیں کرتے کہ دیکھو میری تو موت، ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، انسانیت کی حساب سے وہ ان کی فکر تو ضرور ہوتی۔ تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اب جو ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو چاہیے یہ، اور یہ لوگ آ گئے، رشتہ دار آ گئے، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، تو اب یہ لوگ جو ترکہ لینے والے ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں، یہ لوگ ڈریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہدایت کر دی ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو دو اس میں سے، اب یہ لوگ نہیں دے رہے تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کو مناسب بات کہیں، ان کو ان کا حق دے دیں۔ اور اگر کوئی شخص نہیں دے رہا، یعنی دادا ہے، اس کا پوتا ہے، پوتا رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، مثال کے طور پہ، تو اب ان کا حق تو اللہ تعالیٰ نے مقرر تو نہیں کیا لیکن ہدایت تو کر دی فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کہ بھئی ان کو ان کا اس میں سے ان کو دو، اور یہ لوگ نہیں دے رہے تو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، ناجائز طریقے سے، دیکھیں یہ ناجائز کہا جا رہا ہے، اگرچہ دادا کے ترکے میں پوتے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر دادا ترکہ چھوڑ گیا ہے تو، اور ایسے یتیم مسکین پوتے ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو دو اس میں سے، نہیں دو گے تو تم گنہگار ہوگے، ان کا حق بنتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بعض وجوہ کی بنا متعین نہیں کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اور عدل کا فرمانے والا ہے، تو یہ تو اس نے عدل سے تمام حصے مقرر کر دیے ہیں، لیکن جو لوگ رہ گئے ہیں، یعنی حصے مقرر، جن کے حصے مقرر نہیں ہیں لیکن ان میں کچھ رشتہ دار ہیں، اگر یتیم ہیں، غیر مسلم والدین ہیں، مساکین ہیں، تو ان کو دینا چاہیے اس طریقے سے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، دو ان کو، تو اگر نہیں دو گے تو یہ تو ناجائز ہو جائے گی،
اور تم ان کا حق، ایک قسم سے ان کا حق کھاؤ گے، تو اس سلسلے میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو اموال یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے۔ سامعین اکرام یہاں دیکھیں، ناجائز کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ اس کا حصہ مقرر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت کر دی ہے کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو اس سے دو۔ اب یہ نہیں دے رہے تو جو لوگ کھاتے ہیں اموال یتامہ ناجائز طریقے سے، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جلد ہی یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جس کے حصے مقرر کر دیے ہیں وہ تو ہیں، لیکن جس کے حصے مقرر نہیں کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے، تو اس کے لیے ہدایت بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سامعین کرام جو تذکرہ آ رہا ہے وہ حصوں کا آ رہا ہے کہ کتنے حصے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، میت کے ورثے میں مردوں کا حصہ عورتوں کے نسبت دو چند ہے، یعنی دو حصے عورت کے ہوں گے، ایک حصہ مرد کا ہوگا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہوں دو سے زیادہ عورتیں ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو پھر ان کے لیے 1/3 ہوگا۔ ثلثہ دو تہائی، ما ترک جو میت نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی عورت ہو تو فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو نصف حصہ ملے گا، 1/2۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کے اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا جو اس نے میت نے چھوڑا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کے اولاد نہ ہو، میت کے اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور والدین ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے 1/3 ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کے لیے پھر 1/6 ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین، بعد اس وصیت کے، یعنی ترکہ جب تقسیم، میت جب وفات پا جائے، ترکہ تقسیم ہونے لگے تو سب سے پہلے قرض نکالا جائے گا، اس کے بعد جائز وصیت نکالی جائے گی، اس کے بعد جو ہے ترکہ تقسیم ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ یا بیٹے، لا تدرون، تم نہیں سمجھتے، تمہیں نہیں معلوم، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون زیادہ تمہیں نفع دے سکتا ہے۔ فریدۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے مقرر ہو گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو سب سے بہتر تقسیم تو وہی کر سکتا ہے، جبکہ یعنی ہم سے اس کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، ہمارا اس سے مفاد وابستہ ہے، تو وہ جب جو بھی فیصلہ کرے گا ہمارے حق میں بہتری ہوگا، اور ہمیں اس تقسیم پر، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، راضی اور شاکر رہنا چاہیے۔
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے 1/2 ہے، آدھا ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کے اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اے شوہرو تمہارے لیے پھر 1/4 ہے، مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیتی یوسینا، بعد یہ ترکہ تقسیم ہوگا بعد جائز وصیت کے یا قرض کی ادائیگی کے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے 1/4 ہے، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد بھی ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر ان کے لیے 1/8 ہے، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیۃ توصون بها أو دین، بعد وصیت کے یا جو تم نے کی تھی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ، اب ایک مرد ہے یا عورت ہے وہ کلالہ ہے۔ کلالہ کا مطلب سامعین کرام یہ ہے کہ وہ مرد یا عورت جس کے نہ اولاد ہو نہ والدین ہو، ان کو کہتے ہیں کلالہ۔ اب اگر ایک آدمی یا عورت ایسی مر گئی جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ ان کے اولاد ہے، لیکن ان کے بھائی اور بہن ہیں اخیافی، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، بس 1/3 ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ من بعد وصیت یوصی بها أو دین، بعد وصیت کے جو موصی نے کی تھی یا قرض کی تقسیم کے بعد، غیر مدار، لیکن یہ وصیت جو ہے یہ نقصان دہ نہ ہو، یعنی جائز طریقے سے ہو، کسی وارث کا حق نہ مارا ہو، اور 1/3 میں ہو، کیونکہ 1/3 کے علاوہ وصیت جائز نہیں ہے، وہ وارثوں کا حصہ ہے، یہ واضح رہنا چاہیے سامنے کے۔ اس میں بھی بعض یعنی وصیت کے بعض احکامات ہیں، اور احکامات ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وصیت دیکھا جائے گا، یعنی ایک میت اگر وفات کا وقت اس کا قریب ہے، اس کا قرضہ ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے قرضے کے لیے وصیت کرے گی، پھر اس کے بعد اگر اس کے دیکھا جائے گا، وہ دیکھے گی میت کہ میرے وارثین جو ہیں وہ خوشحال ہیں، تو اس کو وصیت کرنا چاہیے پھر، اور وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ اثاثہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کو پھر وصیت کرنی چاہیے والدین کے لیے، جیسے کہ ابھی گزر چکا ہے، والدین کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے۔ لیکن اگر وارث جو ہیں غریب ہیں، محتاج ہیں، اور اس کا ترکہ بھی تھوڑا ہے، تو اس کو پھر وصیت نہ کرنا مناسب ہے، کیونکہ بہترین حقدار اس کے ترکے کے اس کے جو وارثین ہیں وہ ہیں۔ یہ تھوڑی سی تفاصیل ہیں جو آپ کو کتاب میں مل جائیں گی، اور یہ جو تقسیم کا وراثت ہے کتاب السراجی، اس میں آپ کو مفصل اس کا حال مل جائے گا۔ ویسے بھی یہ ایسے احکامات ہیں جو انسان اپنے طور پہ خود نہیں جان سکتا۔ جب بھی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ کسی مفتی سے یا کسی عالم سے اس کے بارے میں اچھی طرح پوچھ لیں اور اس کے بعد تقسیم کریں سامعین کرام، کیونکہ وراثت بہرحال تقسیم ہونی ہے، اس کو تقسیم ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے حصے ان کے مقرر کر دیے ہیں تو ان میں وہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا،
واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی ان حدود کا خیال رکھا۔ سامعین کرام، یہاں میں رک کے آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دین نازل کیا ہے وہ چند عبادات کا، مخصوص عبادات کا دین ہرگز نہیں ہے۔ دین آپ کو میں نے بتایا ہے اور اس پہ ہم بحث کرتے رہتے ہیں، مکالمہ اس پر کرتے رہتے ہیں کہ دین تمام جو زندگی ہے آپ کی، اس میں تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق سر انجام دینے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ قرآن اس ضابط حیات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول کے ذریعے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کو تم نے کراس نہیں کرنا۔ جس کے جتنے حصے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر آپ اس ٹیکسٹ کی طرف غور کریں تو یہ بڑا اس میں زور ہے، اور اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ دین چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل زندگی گزارنے کے مکمل طریقے کا نام دین ہے۔ اگر آپ زندگی گزارنے میں ان اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اس کو اللہ تعالیٰ باغات میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین اکرام، کامیابی کا معیار ہمارے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس یعنی کم وقت میں زیادہ پیسے آ جائیں، اچھی رہائش ہو ہمارے پاس، اچھی گاڑیاں ہوں، اچھی رہائش ہو، نوکر چاکر ہوں، کھلا دسترخوان ہو، اچھے کپڑے ہوں اور خوب بینک بیلنس ہو۔ ہم اس شخص کے متعلق سوچتے ہیں کہ یہ بہت کم وقت میں کامیابی کی تمام مراحل اس نے طے کر لی۔ سامعین کرام، بہت بڑی غلطی ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے۔ دنیاوی مال و متاع کی زیادتی یا فراوانی جو ہے یہ کامیابی کی علامت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو فتنہ ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان منافقوں کو اس کے ذریعے عذاب دے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں۔ تو سامعین اکرام، مال و دولت کی فراوانی یا عیش و آرام کی فراہمی پر، یعنی اگر آپ کو عیش و آرام کی زندگی میسر ہے مثال کے طور پہ، اور بہت سے آپ کے پاس پیسے ہیں، مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، گاڑی ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، مال اور اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے۔ ہمارے
سوچ میں اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب جنت کے تو ہم طالب ہی نہیں ہیں سامعین کرام، جنت کے ہم طالب ہی نہیں ہیں، طالب نہیں ہیں، نہ جنت کی نعمتوں کا انتظار ہے ہمیں، نہ اس کی ہم توقع رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ آخرت کی کامیابی کو ہم کامیابی نہیں سمجھتے۔ یہاں اگر ہمارے کارخانے، بلڈنگیں، پلازے کھڑے ہو جائیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے بڑا کامیاب ہے، بہرحال یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا تو وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ تمام حقائق کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کے بارے میں ذرا سوچیں اور اصل کامیابی حاصل کرنے کا مکمل عزم و ارادہ کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آخرت کی زندگی، آخرت کی کامیابی کو پس پش ڈال کر دنیاوی مال و دولت کے پیچھے ہم پھرنے لگے، دنیاوی عیش و آرام کے پیچھے پھرنے لگے، تو اس سے زیادہ بدقسمتی کی کوئی بات نہ ہوگی۔ سامعین کرام، مضمون جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ترغیبات ہیں یا اس کے ڈراوے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔